امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا شعر نمبر 56 پڑھا ہے۔ اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے آقا کریم علیہ السلام کے منہ مبارک کی فضیلت بیان کی ہے۔ دہن کہتے ہیں منہ کو، چہرہ نہیں، منہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا منہ مبارک وہ ہے کہ جس سے جو بھی کلمہ نکلتا ہے وہ اللہ کی وحی کے تابع ہوتا ہے۔ اپنی مرضی سے آقا کوئی کلام نہیں فرماتے، آپ جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق اور اللہ کی رضا کے مطابق جو آپ کو القاء ہوتا ہے آپ وہ فرماتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا منہ مبارک وہ تو چشمہ ہے علم و حکمت کا، وہاں سے علم اور حکمت کے موتی ہر وقت نکلتے رہتے ہیں، پھول جھڑتے رہتے ہیں۔ اور وہ جو چشمہ علم و حکمت ہے فرماتے ہیں اس پہ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہو۔ آئیے ایک مرتبہ پھر شعر کو پڑھتے ہیں۔ وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت تیرا او سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا او سلام شمع بز میں ہدایت پیلا او سلام شمع بز میں جس کے پانی سے شاداب جان و جنا، جس کے پانی سے شاداب جان و جنا، اس دہن کی دعوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عقیدت و محبت کا 57 نمبر شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کے جواب دہن مبارک کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ہمارا اور آپ کا تھوک لوگوں کو متنفر کرنے والا ہے، لوگوں کو دور کرنے والا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کا جواب دہن مبارک اللہ نے اس میں بھی بے حساب برکتیں رکھی ہیں، بے حساب شانیں رکھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، آقا علیہ السلام کے منہ مبارک سے نکلنے والا پانی یعنی جواب دہن مبارک، اس سے جانیں بھی سیراب ہوتی ہیں، جنت بھی سیراب ہوتی ہے۔ جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، یہ ایسا جواب دہن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے لیے آقا علیہ السلام نے آپ کو اس میں غلامی پکارا تو بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں خراب ہیں،
وہ موجود نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے طلب فرمایا اور آپ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا تو فوراً آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں آپ کی آنکھ کا ڈھیلا نکل کر ہتھیلی پہ آ گیا تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگا کر ڈھیلا لگایا تو اللہ نے بینائی عطا فرما دی اور بالکل تندرست ہو گئے۔ حضرت معاذ اور معوذ دونوں ننھے سپاہی جان نثار مجاہد، ان میں سے ایک کا بازو میدان جنگ میں اتر گیا۔ آقا علیہ السلام نے لعاب دہن لگا کے بازو ساتھ لگایا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ جس کے پانی سے شاداب جانو جنان، اس دہن کی تراوت، دہن منہ، تراوت کا مطلب تری پانی، اس منہ مبارک سے نکلنے والے پانی پر لاکھوں سلام، ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں سلام۔ آئیے ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں۔ جس کے پانی سے شاداب جانو جنان، اس دہن کی تراوت سے لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس سے کھائی شیرے جاں بنے، جسے کھائی شیرے جاں بنے، اس ذات عداوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عقیدت و محبت کا 58 نمبر شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے لعاب دہن مبارک کی برکت بیان فرمائی ہے۔ پچھلا شعر بھی اسی حوالے سے تھا، آج پھر شعر اسی حوالے سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس سے کھاری کنویں شیرے جاں بنے۔ کھاری کنواں ایسا کنواں جس کا پانی ناقابل استعمال ہو، وہ پینے کے قابل نہ ہو، کڑوا پانی ہو، کسیلا پانی ہو، جسے پینے سے طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہوتی ہو۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام اگر ایسے کنویں میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈال دیتے تو وہ شیرے جاں بن جاتا۔ وہ پانی، شیرہ کا مطلب ہوتا ہے مٹھاس، اور جاں آپ کو پتہ ہے وہ ایسا پانی بن جاتا جو جانوں میں مٹھاس گھول دیتا تھا۔ یعنی جو بندہ پھر اس پانی کو پیتا تو وہ پھر اس پانی کو پیتا ہی چلا جاتا اور اسے بار بار وہ پانی یاد آتا کہ پھر کب مجھے وہ موقع ملے گا وہ پانی پینے کا۔
تو آقا حضرت فرماتے ہیں کہ جس سے خالق ہوئے شیرہ جاں بنے، کس سے کہتے ہیں اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ زلال کہتے ہیں شفاف کو، ٹھنڈے کو، حلاوت کا مطلب مٹھاس، یعنی آقا علیہ السلام کا لعاب دہن مبارک وہ میٹھا بھی ہے، وہ ٹھنڈا بھی ہے، وہ تسکین جام والا بھی ہے، وہ شیرہ جام بھی ہے۔ اس کو آقا حضرت زلال حلاوت فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ جو زلال حلاوت ہے اس پہ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہو۔ آئیے پھر اس شعر کو پڑھتے ہیں۔ جس سے خالی ہوئے شیرہ جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی گئے، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی گئے، اس کی نافذ آج ہم نے امام علیہ سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن کے سلام عقیدت و محبت کا 59 نمبر شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام علیہ سنت نے نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک کی عظمت اور شان بیان کی ہے۔ زبان تو اللہ نے سب کو دی ہے، کچھ کی زبان سے کیا نکلتا ہے، کچھ کی زبان سے کیا نکلتا ہے، کچھ کے الفاظ جملے ایسے ہوتے ہیں جو نہ خدا کو پسند ہوتے ہیں، نہ رسول کو، نہ انسانوں کو، اور کچھ کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ جو سب کو بھاتی ہے، لیکن اللہ کے محبوب کی شان کیا ہے۔ آج حضرت فرماتا ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں۔ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک ایسی ہے کہ جو سب کن کی کنجی ہے، کن کا مطلب ہو جا، تو اس کی کنجی ہے، یعنی آقا علیہ السلام جو فرما دیں اللہ اپنے محبوب کی اس بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ جو کسی کو عطا فرما دے، جو کسی کے بارے میں ارشاد فرما دے، اللہ آپ کی بات کو رد نہیں فرماتا۔ وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے، لیکن اپنے محبوب کو خود اس نے مرتبہ یہ دیا ہے، عظمت یہ دی ہے کہ محبوب تم جو کہو گے میں وہ پورا کر دوں گا۔ اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حکومت بہت سارے لوگ کرنا چاہتے ہیں لیکن کئیوں کی حکومت نافذ نہیں ہوتی، وہ کوشش تو کرتے ہیں لیکن ان کی حکومت نافذ لوگ آگے سے مانتے نہیں ہیں۔ لیکن آقا علیہ السلام کی زبان کی حکومت ایسی ہے کہ وہ ہر وقت نافذ ہے، اب جو فرمائے اللہ آپ کی حکومت کو جاری فرما دیتا ہے۔ تو آپ کی
یہ جو زبان مبارک کی حکومت ہے، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس پہ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام۔ آئیے پھر پڑھتے ہیں۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عقیدت و محبت کا 60واں شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی مبارک اور پیاری گفتگو کا ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود۔ فصاحت کیسے ہیں؟ ایسی گفتگو کو کہ جو ہر سننے والے کی سمجھ میں آئے، چاہے کوئی ان پڑھ ہے، چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی کم پڑھا لکھا ہے، کوئی دیہاتی ہے، کوئی شہری ہے، جیسا بھی ہے، ہر بندے کو جس کی گفتگو سمجھ آ جائے، یہ ہر بندے میں کمال نہیں ہوتا، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کو رب نے یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ ان پڑھ ترین بندہ بھی آپ کی محفل میں آ جاتا تو آقا علیہ السلام کی بات کو وہ مکمل طور پر سمجھ لیتا تھا۔ آپ کی اس خوبصورت صفت کو بیان کرتے ہوئے آقا حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کی اس فصاحت والی صفت پر بے حد درود، تھوڑا نہیں، حدوں والا نہیں، بے حد درود۔ پھر فرماتے ہیں اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ دلکش کا مطلب دلوں کو کھینچنے والی، پرکشش۔ بلاغت کہتے ہیں ایسی گفتگو کو کہ کوئی جتنا بھی پڑھا لکھا بیٹھا ہو نا سامنے، وہ بھی سر یوں کر لے، سر جھکا لے کہ یہ باتیں میری سمجھ سے تو اوپر ہی جا رہی ہیں۔ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ کے آئے کہ میں بڑا فصیح ہوں، بڑا بلیغ ہوں، بڑا میں شاعر ہوں، بڑا ادیب ہوں، خطیب ہوں، بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن بولنے والا ایسے بولے کہ اس کا سر جھک جائے، اور وہ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے، ہمارے آقا علیہ السلام، یا آپ کا فیضان آپ کے غلاموں کو ملا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں امام ابن جوزی آ گئے، علم کا بڑا گمانڈ تھا کہ بڑا علم ہے میرے پاس، اور واقعی تھا بھی، اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ غوث پاک نے ایک آیت کریمہ پڑھی، اس کی ایک تفسیر بیان کی
ابن جوزی نے دائیں بائیں دیکھا کہ ہاں مجھے بھی آتی ہے، اشارہ کیا کہ یہ تفسیر مجھے آتی ہے پہلے سے۔ دوسری تیسری چوتھی پانچویں 11ویں تفسیر تک ابن جوزی بڑے خوش نظر آ رہے تھے کہ یہ ساری تفسیریں مجھے آتی ہیں، لیکن اس سے بعد نے 12 سے لے کر 40 تک جو بیان کی ہے نا، وہاں پھر ابن جوزی یوں کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ میری سمجھ میں تو نہیں ہے۔ تو یہ غلام کی شان ہے، تو آقا کی شان کیا ہوگی؟ اسی لیے اللہ حضرت فرماتے ہیں اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں سلام۔ آئیے پھر پڑھتے ہیں۔ اس کی پیاری فساد وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا